الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما ترہائے بستہ رازے کلید کرم خوشا آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھس بنا میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں پڑھے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادن جودی الکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے میں منقبت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی پیش کرتا ہوں ابھی آپ نے چند اشعار سماعت کی حضرت علی مرتضی کی شان میں دو تین اشعار میں بھی پیش کرتا ہوں آپ سماعت فرمان ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بولتے یا حسین اشعار سماعت فرمائیں علی 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 بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی نگار بزم سروری علی 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 اشعار سماعت فرمائے علی خدا کا شیر ہے زمان کا دلیر ہے علی خدا کا شیر ہے زمان کا دلیر ہے وہ جس سے کفر زیر ہے تمہیں کیوں سے بیر ہے وہ جس طرف نکل گیا تو کفر بھی دگل گیا وہ جس طرف نکل گیا تو کفر بھی دگل گیا مچیر غرس قلب علی 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 اور ایک بہت پیارا شعر آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا علی جو ہجرت نبی ہوئی جو ہجرت نبی ہوئی علی سے بولے اے نبی جو ہجرت نبی ہوئی علی سے بولے اے نبی تو سوچا اس میں اے علی نہ خوف رکھنا تھوڑا بھی علی کو کوئی ڈر نہیں کسی کا کوئی خطر نہیں علی کو کوئی ڈر نہیں کسی کا بھی خطر نہیں کھلی ہے دل کی ہر گلی علی 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 علی
یہ بھی بڑا پیارا شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لے۔ مہکتا وہ گلاب ہے، وہ نور کا شباب ہے، مہکتا وہ گلاب ہے، وہ نور کا شباب ہے، وہ عشق کی کتاب ہے، زمانہ فیض یاب ہے، وہ عشق کی کتاب ہے، زمانہ فیض یاب ہے، علی وفا کی شان ہے، علی وفا کی شان ہے، ولایتوں کی جان ہے، علی سے ہی ہے ہر ولی، علی 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 بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی، علی 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 علی۔ اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لے، ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین۔ علی تو با کمال ہے، علی تو با کمال ہے، وہ صاحب جمال ہے، بہت ہی بے مثال ہے، علی تو با کمال ہے، وہ صاحب جمال ہے، بہت ہی بے مثال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، علی کا جس پہ ہے کرم، مچل کے بولو دے سبحان اللہ، علی کا جس پہ ہے کرم، علی کا جس پہ ہے کرم، وہ ہے جناب محترم، ہے وہ بشر جنتی، علی 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 بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی، علی 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 علی۔ آخری شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لے، ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر بول لے یا حسین۔ علی کا نام با اثر پڑھو تو دور ہو ضرور، علی کا نام با اثر پڑھو تو دور ہو ضرور، زمانے کو یہ تو خبر ہے ابر چیخ چیخ کر، بہت حسین نام ہے، بہت حسین نام ہے، بناتا بگڑا کام ہے، یہ شور ہے گلی گلی، علی 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 بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی، علی 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 بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا علیہ وآلہ بارک وسلم۔ میں نے چند اشعار حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں پیش کیے۔ میں نے کل آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روانگی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی۔ آپ اپنے ذہن کو اس موڑ پر لائیے کہ جب حضرت حر امام علی مقام کے خطبے کو سنتے ہیں، آپ کے لشکر میں آ جاتے ہیں، وہ خوف سے گھبرا اٹھا، اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے بھیجا کہ وہ حر اور ان کے بھائی کو سمجھا بجھا کر اپنے معافی کرنے کی کوشش کرے، اگر حر نہ مانے تو اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ یزیدی خبیث آیا اور حضرت حر سے کہنے لگا، اے حر تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال نادانی کی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام کو ٹھوکر مار کر بے کس مسافروں کا ساتھ دیا، جن کے ساتھ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے بے عقل نصیحت کرنے والے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے
کیونکہ تو نے پاک کو چھوڑ کر ناپاک کو قبول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اسی گلستہ پر جان فدا کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ رضائے رسول سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ وہ یزیدی خبیث کہنے لگا، یہ تو میں بھی خوب اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حضرت حر نے کہا کہ مردود اس حوصلے پر لعنت ہے۔ وہ یزیدی خبیث سمجھ گیا کہ میری چرب زبانی حضرت حر پر اثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں اتر گئی ہے، ان کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر گیا ہے۔ باتیں کرتے کرتے دھوکے سے تیر حضرت حر کے سینے پر مارا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے زخم کھا کر اس یزیدی کے سینے پر نیزے کا ایسا وار کیا جو اس کے سینے کے پار ہو گیا، اور اسے گھوڑے کی زین سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بارگی حضرت حر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اثر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے کی زین سے اٹھا کر اسے زمین پر اس طرح پھینکا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پیچھا کیا اور قریب پہنچ کر اس کی پیٹھ پر ایسا نیزہ مارا جو اس کے سینے کے پار ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حر پھر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امام علی مقام ایک بار اور بشارت دے دیجئے کہ اللہ و رسول اب مجھ سے خوش ہے۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت حر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، نامنتا حر، اے حر اب تم جہنم سے آزاد ہو، خدا و رسول تم سے راضی ہیں۔ حضرت حر یہ مژدہ سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو پھر سلام کیا اور میدان کارزار کی طرف نکل آئے اور یزیدی لشکر پر ایک سخت حملہ کیا، پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اچانک ایک یزیدی خبیث نے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، آپ پیدل ہو گئے۔ امام علی مقام نے جب آپ کو پیدل دیکھا تو ایک گھوڑا بھیجا، آپ اس گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں سے بڑی سخت جنگ کرنے لگے۔ پھر چاہا کہ امام علی مقام کا ایک بار اور دیدار کر لیں کہ غیبی صدا کانوں میں آئی کہ حر اباؤ حوریں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کی طرف رک کر کے عرض کیا، اے ابن رسول میں آپ کے نانا جان کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اچھا چلو ہم بھی آتے ہیں۔ اس آواز کا لشکر امام پر اس قدر اثر پڑا کہ رونے کی آوازیں نکل پڑی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ یزیدی لشکر پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے تلوار نکالی اور اس سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت دیکھ کر شبر لعین اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اپنے لشکریوں کو خیرت دلائی تو اس کے لشکر نے ہجوم کر کے اور چاروں طرف سے حضرت حر کو گھیر لیا۔ ابن کنانہ نے دھوکے سے آپ کے سینے پر نیزہ مارا، زخم کاری لگا، پھر بھی آپ نے پلٹ کر اس پر تلوار کا وار کیا، مگر تلوار پوری نہ پڑی اور اس کا خود سر سے اتر گیا۔ مگر فوراً ہی دوسرا وار ایسا کیا کہ ابن کنانہ کا سر سے سینہ تک کھل گیا، وہ بے جان ہو کر گھوڑے سے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پاک پر نیزے کا زخم بہت گہرا لگا تھا، اب آپ کا گھوڑے پر بیٹھنا مشکل تھا۔ آپ نے پکارا، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، حضور اپنے جانثار کی خبر لیجئے۔ حضرت امام علی مقام لشکر یزید میں جا کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر لائے اور ان کا سر اپنے زانوے مبارک پر رکھ کر اپنے دامن پاک سے چہرے کا گرد و غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رمت جان باقی تھی، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں سر ہے، مسکرائے، عرض کیا کہ حضور ایک بار اور فرما دیجئے کہ میں راضی ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرمایا، حر میں تو راضی ہوں مگر خدا اور رسول خدا بھی تم سے راضی ہیں۔ یہ مژدہ سنا اور حضرت حر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرزو یہ ہے کہ تم نکلے تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے، ہم تمہارے سامنے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے۔ مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں سر ہو
زندگی ٹوٹے یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت ہر شہید ہو جاتے ہیں۔ میدان کرب و بلا میں قتل و خون کا بازار گرم تھا۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ اپنی بیوی کو لے کر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ آپ قبیلہ بنی کلب کے خوبصورت نوجوان تھے، ابھی آپ کی شادی کو 17 روز ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس آئی اور آپ کی گردن میں باہیں ڈال کر رونے لگی۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے مادر محترم، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اتنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ انشاءاللہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ بتائیں کہ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور کس غم نے آپ کو رلایا ہے؟ اے میری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ ایک لوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دلبند، میری آنکھوں کے نور، دل کا سرور تو ہی ہے۔ تیری جدائی مجھے ایک لمحہ برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن میرے لخت جگر آج مصطفیٰ جان رحمت کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال میدان کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر دے، اپنا خون ان کے لیے نثار کر دے؟ ایسی زندگی پر ہزار دف کہ ہم زندہ رہے اور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نے کہا کہ ایسی زندگی پر ہزار دف، اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہو اور تیری پرورش میں جو سختیاں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول تو حسین کے سر پر صدقہ ہو جا۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی نے عرض کیا، اے میری ماں، یہ میری خوش نصیبی کی میری جان شہزادے کونو مکا حضرت امام علی مقام پر فدا ہو جائے اور میری جان کا یہ ناچیز ہدیہ وہ قبول فرما لے۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، مگر ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹے عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی بیوی کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی نے عرض کیا، اے میری ماں، حضرت امام حسین کی محبت کی گرہ دل میں مضبوط لگی ہے، کوئی اسے کھول نہیں سکتا اور ان کی جان ساری کا نقش دل پر اس طرح جاگزی ہوا ہے جس کو دنیا کے کسی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول میدان کربلا میں بظاہر بے یارو مددگار ہے، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری خواہش ہے کہ میں ان پر جان نثار کر دوں۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کی بیوی نے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے سرتاج، افسوس کہ اس جنگ میں میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو جنگ کے لیے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس کہ اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ حضرت امام علی مقام پر جان قربان کر دوں۔ بس مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ جب تمہیں جنت میں سرداران اہل بیت کے ساتھ بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں تو مجھے بھول نہ جانا۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کی بیوی کہتی ہیں، اے میرے سردار، مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ جب تم جنت میں جانا تو تنہا نہ جانا، مجھے ساتھ لے کر جانا۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو لے کر نواسے رسول حضرت سیدنا امام علی مقام کی خدمت میں میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کی بیوی نے عرض کیا، اے نواسے رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حور و خلما کی جھرمٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر ہے جو آپ پر جان فدا کرنے کی تمنا رکھتا ہے، حسرت رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے۔ میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی، نہ کوئی ایسے قریبی
قریبی رشتے دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکے، التجا یہ ہے عرصہ گاہے محشر میں میرے شوہر سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں۔ حضرت امام عالی مقام کے سامنے یہ عہد و پیمان ہو گئے۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی نے عرض کیا، اے امام عالی مقام، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا یہ بی بی میرے ساتھ رہے کہ میں نے اس سے عہد کیا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آتے ہیں۔ یزیدی لشکر نے دیکھا کہ یہ خوبرو ناگہانی موت کی طرح دشمن پر حملہ کرنے کو تیار ہے، ہاتھوں میں نیزہ ہے، کندھے پر ڈھال ہے، دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ رزق کا یہ شعر پڑھتا ہوا آ رہا ہے، امیر حسین و نعم الامیر لہو لغت کالسراج المنیر۔ ہمارے سردار حضرت امام حسین ہیں جو بہت اچھے سردار ہیں، سورج کی طرح ان کا نور جہان میں پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں پہنچ کر سپاہ گیری کے وہ جوہر دکھائے، یزیدی لشکر سے اپنا مقابل طلب کیا۔ جو بھی یزیدی سامنے آیا آپ نے اس کا سر اڑا دیا، گرد و بے سروں کا ڈھیر لگا دیا، یک بار کی گھوڑے کی مانگ موڑی اور گھوڑے کی مانگ موڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے اور کہا، اے مادر مشفقہ باپ مجھ سے راضی ہوئی۔ پھر اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی۔ اتنے میں آدھا کی طرف سے آواز آئی، حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک خزمناک شیر کی طرح پلٹ کر میدان میں آتے ہیں، اور یہاں پر یزیدی لشکر کا ایک مشہور بہادر حکم بن طفیل غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار تھا۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حملے میں اسے نیزے کی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور حکم بن طفیل کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ دونوں لشکروں میں شور مچ جاتا ہے۔ اب کوئی یزیدی تنہا حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آتا۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا توڑاتے ہوئے یزیدی لشکر کے قلب پر پہنچتے ہیں۔ یزیدی لشکر کے قلب پر پہنچتے ہی جو بھی سامنے آیا اسے نیزے کی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ جب ابن سعد نے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کے طریقے جنگ سے عاجز ہو گیا تو ابن سعد نے اعلان کیا، اے لوگو، اے یزیدیوں، انہیں چاروں طرف سے گھیر لو، اچانک ان پر تیروں کی بارش کرو، پتھروں کی بارش کرو، نیزے کا وار کرو۔ چنانچہ چاروں جانب سے یزیدیوں نے گھیر لیا، آپ پر تیر و تلوار کی بارشیں ہونے لگی، آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آتے ہیں تو یزیدی لشکر نے آپ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کو سر کاٹ کر لشکر امام عالی مقام کے جانب پھینک دیا۔ تو حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کی ماں آگے بڑھی اور سر کو اٹھا کر اسے اپنے منہ سے ملنے لگی اور کہا، اے میرے بیٹے، اے بہادر بیٹے، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر لا کر حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کی بیوی کی گود میں رکھ دیا۔ بیوی نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا اور اسی وقت پروانے کی طرح شمع جلال پر جان سے قربان ہو گئی اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ شہید نے اپنی بیوی سے جو وعدہ کیا تھا اسے اس نے نبھا دیا، یعنی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ تو گویا شہید نے اپنے وعدے کو نبھا دیا۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جو حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ ہے جو میدان کارزار میں آئے، اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور حضرت امام عالی مقام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں قتل و خون کا بازار گرم تھا۔ امام عالی مقام کے ایک ساتھی امام عالی مقام پر جان قربان کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہیں اور دشمنان باطل کی بد نظر ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ امام عالی مقام کے چھوٹے سے لشکر میں کسی نے بھی اس مصیبت کے
وقت میں ہمت نہ ہاری۔ ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ جانثاران امام نے اپنی صدق و جانبازی میں پروانے بلبل کے افسانے ہیج کر دیے۔ ہر ایک کی یہ تمنا تھی، ہر ایک کی یہ آرزو تھی، پہلے جانثاری کا موقع انہیں دیا جائے۔ عشق محبت کے مت والے شوق شہادت مست تھے۔ تنوں کا سر سے جدا ہونا، راہ خدا میں شہادت پانا ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دلوں میں شہادت کی تمنائیں جوش مارتی تھی۔ پہلے بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت جواں مردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے ہیں جن کو انقلاب زمانے کے ہاتھ مٹانے سے قاصر ہیں۔ اب تک نیاز مندوں عقیدت مندوں نے علم برداران شجاعت کو خاک و خون میں ملا کر میدان کربلا میں اپنی بہادری کے سکے جما دیے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو چولان گاہ بنا دیا۔ ان حضرات کو میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینے میں لرزنے لگے۔ ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ بنی ہاشم کی جانثارانہ حملوں نے کربلا کی تشنا لفظ زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ ابن سعد کو اعتراف کرنا پڑا، اگر ان جانبازوں پر پانی نہ بند کیا جاتا، ایک کے مقابلے میں ایک ہی جاتا، تو اہل بیت کا تنہا نوجوان پورے لشکر یزیدی کو مار ڈالتا۔ اہل بیت کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام علی مقام پر قربان ہوتے چلے جا رہے تھے۔ خیمے سے چلتے تھے تو بلحیا عند ربہم کی چمنستان کی دلکش فضا آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ چنانچہ جانثاروں کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام نے خود میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن مسلم حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کیا چچا جان، سب سے پہلے میرے ابا جان، میرے دو چھوٹے بھائی جنت پہنچ چکے ہیں، آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ حضرت امام مسلم کے صاحبزادے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں چچا جان آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں کہ میں بھی میدان میں جاؤں اور آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، قسم خدائے وحدہ لا شریک کی کہ میں آپ سے اجازت لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ جیسے ابا جان نے آپ پر اپنی جان فدا کر دی ہے ویسے میں بھی فدا ہوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے رو کر آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے میں تمہیں دیکھ کر اپنا کچھ غم دور کر لیا کرتا تھا، لیکن جب تمہیں یہی منظور ہے تو جاؤ خدا تمہارا نگہبان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں آتے ہیں۔ وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد جب آپ میدان میں آتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ کو للکارتے ہوئے کہا کہ اول تو خود میرے مقابلے میں آ ورنہ کسی کو بھیج۔ ابن سعد نے خدا بن سعد فرازی کی طرف دیکھ کر کہا کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں، اب ہاشمی شیر میدان میں آ رہے ہیں، ذرا ہوش کر کے احتیاط سے حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس ہاشمی جوان کے مقابلے میں تو جا کہ لشکر میں تیرا نام ہو جائے۔ چنانچہ قدامہ پڑے مغرورانہ انداز میں حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اس پر نیزے سے وار کیا، اس نے پیچھے ہٹ کے آپ کے وار کو خالی کر دیا۔ آپ نے نیزے سے کئی حملے کیے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ آپ نے نیزہ چھوڑ کر تلوار ہاتھ میں لی اور اس سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ تلوار کے واروں کو بچاتا رہا۔ آپ تلوار ایک طرف پھینک کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ خدامہ سوچنے لگا کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، دھوپ میں لڑنے کی وجہ سے تھک گئے ہیں۔ اسے معلوم نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن بانی کے تر رہے تیغ مرجا یا نہیں کرتے، جو بن بانی کے تر رہے تیغ مرجا یا نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا۔
آپ پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس کے وار کو خالی کرتے ہوئے اسے مہلت نہ دیتے ہوئے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ گئی، اس کے کمر کا پٹکا پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا۔ آپ اپنے گھوڑے سے اترے، اس کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے گھوڑے کو خیمے کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر قدامہ کے بیٹے سلام نے کہا کہ لڑنے والے تو بہت دیکھے مگر ایسا دلیر و بہادر آج تک میں نے کوئی نہ دیکھا۔ اب کوئی یزیدی تنہا آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے یزیدی لشکر کے قلب پر حملہ کیا، پھر آپ نے یزیدی لشکر کے میمنہ پر حملہ کیا۔ آپ پلٹ کر خیمے کی جانب واپس آنا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی کتوں نے گھیر لیا۔ ایک یزیدی نے تاک کر ایسا تیر مارا جو آپ کے سینے پر آ کر لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کے چند افرادوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سگے بھانجے حضرت اولو محمد رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مامو جان اماں صاحبہ کا حکم ہے کہ ہم بھی آپ کے قدموں پر نثار ہو جائیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنے قدموں پر نثار ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے حضرت امام علی مقام کے پاس آئے، اجازت مانگ رہے ہیں مامو جان ہمیں بھی اپنے قدموں پر نثار ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ دونوں شہزادے حضرت امام علی مقام سے اجازت لیتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف آتے ہیں۔ جب ابن سعد نے ان بچوں کو میدان میں آتے ہوئے دیکھا تو پکار کر کہا اے شہزادو اپنا نام و نسب تو بتاؤ۔ ناگاہ یہ پڑھ کر پسرے سعد پکارا، ناگاہ یہ پڑھ کر پسرے سعد پکارا، اے شیر دلو نام و نسب کیا ہے تمہارا، اے شیر دلو نام و نسب کیا ہے تمہارا۔ تلوار پکڑ کر وہ پکارے دل آرا، خالق نے ہمارے لیے دنیا کو سوارا، خالق نے ہمارے لیے دنیا کو سوارا۔ خورشید زماں تا سر عرش بری ہے، پہلا یہ شرف ہے کہ غلام شہدی ہے، دادا ہے شہنشاہ دو عالم کے مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر تیار، سردار جہاں فخر عرب جعفر تیار۔ ہم دونوں نواسے ہیں اسی فیض رسا کے۔ چنانچہ دونوں شہزادے ابن سعد سے کہتے ہیں ہم دونوں نواسے ہیں اسی فیض رسا کے، ہم دونوں نواسے ہیں اسی فیض رسا کے، فرزند ہے غم شیر شہ کون مکا کے، دکھلائیں گے جوہر تم تے ہو سنا کے، بڑھ بڑھ کے الٹ دیں گے پر فوج کے راہ کے۔ چنانچہ دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان کارزار میں پہنچے تو اس شان سے لڑا کی جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمر بن سعد کی آواز دستے کربلا میں گونجی، اے یزیدیوں اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے نوعمر بچے ہیں مگر ان کی رگوں میں خون حیدری جوش مار رہا ہے، اٹھو اور بڑھو انہیں چاروں جانب سے گھیر لو۔ چنانچہ حیدر کرار کے نواسے سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ ابن سعد کی گردن کاٹ کے اس شکی کا کام تمام کر دیتے۔
रहे थे, लेकिन चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने उन हुसैनी शेरों को अपने नरगे में ले लिया था। चुनांच चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिशें होने लगी। चुनांच दोनों शहजादे जख्मों से चूर चूर होकर शहादत का दर्जा हासिल किया और जन्नत पहुंच गए। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने दोनों शहजादों की लाशों को उठाया, खेमे के पास लाशों के करीब रखकर हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि बहन ज़ैनब, तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई, तुम्हारे लख्ते जिगर नाना जान के पास पहुंच गए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शहजादों की लाशों की तरफ देखकर कहा, ऐ शहजादों, तुमने मेरा दिल राजी कर दिया। कयामत के दिन मुझे और तुम्हारे बाप और खानदान हाशमी को ये फख्र होगा कि जिन शहजादों ने मेरा दूध पिया था, मैदान करबला की धरती पर दीन के खातिर जान देने से गुरेज न किया, बड़े सब्र और रजा के साथ हर जख्म को बर्दाश्त किया। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की कि परवरदिगारे आलम, तेरा बड़ा एहसान और करम है कि तूने मेरे शहजादों की कुर्बानियों को कबूल फरमा लिया है। चुनांचे हजरत औनो मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो जाते हैं। हजरत औनो मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे हजरत इमाम हुसैन के हकीकी भतीजे हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार इमाम अली मकाम से इजाजत लेकर मैदान में आते हैं और सीधे यजीदी लश्कर के कल्ब पर सख्त हमला किया। पहले ही हमले में 82 यजीदियों को वास्ते जहन्नम फरमाया। इब्ने साद ने जब मुहम्मदी कछार को शेर के तेवर को देखा तो घबरा कर जान बचाने लगा। आपने इब्ने साद को देखकर हंसते हुए फरमाया, बेदीन, अगर तू मेरे मुकाबले में आ जाता तो तुझे बेदीनी और अफसरी का मजा चखाता। तू अफसरी फौज बनकर आया है, तेरी मर्दानगी पर तुफ है, तेरी अफसरी पर लानत है। कभी सोच कि तेरे बाप कौन थे और तू क्या है। इब्ने साद ने बख्तरी को बहुत कुछ मालो दौलत की लालच देकर कहा कि हाशमी शहजादे के मुकाबले में तू जा। बख्तरी ने कहा, इब्ने साद, फौज की सिपह सालारी हाथ में लेकर ये बुज़दिलाना हरकत कि एक नौजवान लड़के से डरकर भागता है, कम वक्त तुझे शर्म नहीं आती, दूसरों को तो मौत के मुंह में भेज रहा है, खुद अपनी जान बचाता फिरता है। इब्ने साद कहने लगा, बख्तरी तू सच कहता है, मगर क्या करूं, ये जान बड़ी अजीज चीज है। अगर उस वक्त भाग कर मैं खेमे में न जाता तो बेशक हजरत अब्दुल्ला मुझे मार डालते। फिर इब्ने साद ने कहा, अरे बख्तरी, तुझे यकीन नहीं और तू इन्हें लड़का समझ रहा है तो जरा हिम्मत कर देखे कौन सच्चा है, थोड़ी देर में सब मालूम हो जाएगा। ऐ बख्तरी, तुझे खबर नहीं, ये हाशमी शेर है, इससे लड़ना कोई खेल नहीं। बख्तरी ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ऐ इब्ने साद, मैं की हुकूमत तू ले, न उम्र बच्चों से डरकर भागता फिरे, जान हम दे। इब्ने साद गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हारी ये चर्ब ज़बानी और गुस्ताखी में अभी इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ, तू यहाँ मुझे ताना देने आया है या मेरे हुक्म की तामील करने आया है। बख्तरी ने जब इब्ने साद के गुस्से को देखा तो अपने 500 सवार को लेकर आगे बढ़ा। जब हजरत इमाम अली मकाम ने देखा कि बख्तरी 500 सवार को लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन पर हमलावर हो चुका है तो आपने हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की मदद के लिए हजरत मोहम्मद इब्ने अनस, हजरत असद बिन अबी दुजाना, हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला के गुलाम पैरूजान को भेजा। सबसे पहले हजरत पैरूजान ने बख्तरी पर हमला किया, बख्तरी ने आपके बार को खाली कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन ने जब आपको बख्तरी पर हमला करते हुए देखा तो आप उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। हजरत मोहम्मद इब्ने अनस भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। हजरत पैरूजान ने जब इन हजरात को अपनी मदद के लिए आता देखा तो आप
حوصلہ اور بڑھ گیا. بختری کے ساتھ آنے والے 500 یزیدی کتوں پر ایسا حملہ کیا کہ بختری اپنے 500 سوار کو لے کر بھاگ نکلا اور لشکر میں جا کر پناہ لی. اب یزیدی لشکر سے شیش 500 تازہ تم سوار کو لے کر آگے بڑھا اور بختری سے کہنے لگا کہ مردود ڈوب مر، کہ 500 کے لشکر کے ساتھ بھی 4 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگ آیا. ان میں ایک تو نومن لڑکا ہی تھا. دیکھ اب میں میدان میں جاتا ہوں. شیش جیسے ہی میدان میں آیا، حضرت عبداللہ بن امام حسن، حضرت محمد بن انس، حضرت اسد بن ابی دجانہ کو ساتھ لے کر اس پر حملہ کر دیا. ادھر حضرت پیروزان نے دوبارہ پھر بختری اور اس کے 500 کے لشکر پر حملہ کر دیا. کم و بیش 120 یزیدیوں کو تیر سے اور 20 آدمیوں کو تلوار سے مارے. حضرت پیروزان جب تھک گئے، ارادہ کیا کہ امام عالی مقام کی خدمت میں واپس آ جائے کہ اچانک ایک یزیدی خبیث نے پیچھے سے آ کر آپ کے پیٹھ پر نیزہ مارا اور آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا دیا. اتنا گہرا زخم لگنے کے باوجود بھی حضرت پیروزان نے تلوار نکالی اور حملہ کرنا شروع کر دیا. حضرت اسد کی نظر جب آپ پر پڑی تو گھوڑا دوڑا کر آپ کے قریب پہنچے، چاہا کہ آپ کو گھوڑے پر سوار کر لے. حضرت پیروزان گھوڑے پر سوار ہونا ہی چاہ رہے تھے کہ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. بختری نے حضرت اسد کے دائیں پہلو پر ایسے نیزہ مارا کہ بائیں پہلو سے نکل گیا. آپ نے ہمت کر کے بختری پر تلوار کا وار کرنا چاہا کہ ارزق بن ہاشم نامی ایک یزیدی خبیث نے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیتا ہے. آپ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ شیش سے حضرت عبداللہ بن امام حسن شیش سے مقابلہ کر رہے تھے. آپ کے دستے شیش کو 17 زخم آئے. شیش مجبور ہو کر بھاگ نکلا. آپ نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ حضرت اشد شہید ہو چکے ہیں. حضرت پیروزان زخموں سے چور زمین پر ہے. آپ نے انہیں فرد محبت سے اٹھایا، اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور چاہا کہ خیمے تک پہنچا دے کہ آپ کا گھوڑا 100 نیزوں سے زیادہ کھا چکا تھا، چلنے سے مجبور ہو گیا. اسی وقت حضرت امام علی مقام نے حضرت عون بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے تازہ دم گھوڑا بھیجا. آپ اپنے چچا حضرت عون بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے پر حضرت پیروزان کو سوار کیا، خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے. حضرت پیروزان خیمے تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا اور اپنے آقا پر نثار ہو کر بہشت بری پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پھر میدان کارزار کا رخ کیا اور پھر صدا دی حل من مبارد، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. یزیدی لشکر سے یوسف نامی ایک شخص مقابلے پر آیا. آپ نے اس کو آتے ہی اس کے سینے پر نیزہ مارا جو اس کے سینے سے پار ہو گیا. یوسف کے بیٹے طارق نے جب اپنے باپ کو مرتا دیکھا تو باپ کا بدلہ لینے کے لیے آیا. آپ نے اس پر بھی حملہ کیا، اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد کئی ایک یزیدی مقابلے میں آئے اور جہنم رسید ہوئے. پھر حضرت عبداللہ بن امام حسن سرکار امام علی مقام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان پیاس پیاس. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بہت جلد ساقی کوثر کے ہاتھ سے سیراب ہو گئے. اس بشارت کو سن کر حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پھر میدان میں آئے. اب 5000 یزیدیوں نے یک بارگی آپ پر حملہ کر دیا. آپ تنے تنہا ان 5000 یزیدیوں کا مقابلہ فرما رہے تھے. اللہ اکبر. آپ ان 5000 یزیدیوں سے تنے تنہا مقابلہ فرما رہے تھے. ان 5000 یزیدیوں نے آپ کو اپنے نرغے میں لے لیا. آپ ان کے نرغے سے باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن آپ ایسا گر گئے تھے کہ نکلنا دشوار ہو گیا. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنا جھنڈا حضرت علی اکبر کو دیا. حضرت عون بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر میدان میں آئے اور حضرت عبداللہ بن امام حسن کو 5000 یزیدی کتوں کے نرغے سے باہر نکالا. چونکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، آپ اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلا رہے تھے کہ اچانک قیحان بن زہیر نے دھوکے سے پیچھے سے آ کر آپ کے شانہ اقدس پر تلوار کا وار کرتا ہے. آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں. قیحان خوش ہوتا چلا جا رہا تھا.
रहा। हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह तआला ने देखा तो लपक कर आपने तलवार का ऐसा वार किया कि उस खबीस का सर कट के चंद कदमों के फासले पर गिरा। अपने बाप का ये अंजाम देखकर कैहान का बेटा हमजा बिन कैहान आगे बढ़ा। उसको आता देखकर हजरत औन बिन अली रदी अल्लाह तआला ने आगे बढ़कर तलवार का ऐसा वार किया कि उसका हाथ कट गया, तलवार के साथ दूर जाकर गिरा। इधर हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह तआला ने एक ही बार में उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला इमाम हसन रदी अल्लाह तआला को उठाया और लाकर आपको शहीदों की सफ में लिटा देते हैं। आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असहाबे सियर नकल फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन रदी अल्लाह तआला की जवां मर्दी और शुजाअत की लश्कर अश्किया दिमश्क तक देता रहा और जो शकील जब तक जिंदा रहा उस शुजाअत के तसव्वुर से लरसता रहा। कहते थे आज तक नहीं देखा कोई जवान, चल के बोल दे सुभान अल्लाह। कहते थे आज तक नहीं देखा कोई जवान, ऐसा शुजा भी होता जो उस शेर का जवाब, ऐसा शुजा भी होता जो उस शेर का जवाब। चुनांच हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन रदी अल्लाह तआला शहीद हो जाते हैं। आप इमाम हुसैन के भतीजे भांजे जो शहीद हुए उनके बाद आप शहीद हुए, आप भतीजे हैं। आज आप हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तआला के साहबजादे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन। तो आज मैंने इनकी शहादत का आपके सामने तस्करा किया कि आप इनकी शहादत सुने कि हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला पर हजरत इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तआला की शहजादों ने अपनी जान को कैसे कुर्बान कर दिया। ये मैंने आपके सामने नई अंदाज में ये शहादतें पेश की। अब कल इंशाअल्लाह हजरत इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तआला के जो एक और साहबजादे हजरत कासिम, इंशाअल्लाह मैं कल उनकी शहादत आपके सामने पेश करूंगा। ये हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन, ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के बड़े भाई के बेटे हैं। ये हजरत इमाम अली मकाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। गर्ज की मैदान करबला में सारे साथी इमाम अली मकाम के इमाम अली मकाम पर कुर्बान हो जाते हैं। अब सिर्फ हजरत सैयदना अब्बास अलमदार रदी अल्लाह तआला, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत इमाम अली मकाम की शहादत कल मैं इंशाअल्लाह ये आपके सामने पेश करूंगा। आज मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी। ये किस्सा अभी नातमाम है। जो कुछ बया हुआ आगाज़ बात था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।